محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ پروگرام تعزیت کے حوالے سے منعقد ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی پر بات کریں کہ تعزیت کیا ہے۔ اسلام کیونکہ دین کا نام ہے تو اسلام انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ دین کہتے ہی اس قانون کو ہے جس میں ہر شعبے کی مکمل رہنمائی موجود ہو۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم مسلمانوں کے ہاں دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک تعزیت اور دوسرا ایصال ثواب۔ آج کی مجلس میں بس اسی سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ مرنے والے کے عزیز و اقربا میں سے کسی کے ساتھ کسی کے سامنے ایسے الفاظ کہنا جس سے مرنے والے کے وارث کو تسلی ہو جائے، غم ہلکا ہو جائے، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمدردی کے الفاظ کہنے کا نام تعزیت ہے۔ تعزیت اسلام میں سنت ہے۔ اہل علاقہ کے لیے 3 دن ہے، دور سے آنے والا 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے۔ اہل علاقہ کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح تعزیت کرنا ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام مرنے والے کے گھر گئے، ان کو جا کر تسلی دی، یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت۔ آپ علیہ السلام سفر پر تھے، کسی آدمی کی وفات ہو گئی، آپ جب واپس پہنچے تو آپ کے وہاں جانے سے پہلے میت کا وارث ملنے کے لیے آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے وہیں جہاں ملاقات ہو گئی وہیں پر تعزیت فرمائی۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام نے دور کے صحابہ کرام کی کسی کی اطلاع ملی تو آپ نے تعزیت کا خط لکھوایا۔ 3 طریقے سے آپ علیہ السلام نے تعزیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بھی تعزیت کا یہی طریقہ تھا۔ بعض صحابہ کرام سے تعزیت کے الفاظ بھی منقول ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ منقول ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے، نوجوان بچہ ان کا فوت ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جا کر اس کی والدہ سے کہا کہ بی بی صبر کرو۔ اس عورت نے نہیں دیکھا کہ بات کرنے والا کون ہے، غم سے نڈھال تھی، بے حال تھی، جوان بچے کی وفات تھی۔ بے خودی میں یا بے خیالی میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ تمہارا نوجوان بچہ فوت ہوتا تو پھر پتہ چلتا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں، آپ واپس آ گئے۔ عورت کو تھوڑی دیر کے بعد خواتین نے توجہ دلائی کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سخت الفاظ کہہ دیے۔ وہ بیچاری پکی مسلمان تھی، بھاگتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو اصل میں اول صدمہ کے وقت ہوتا ہے، اس وقت صبر ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال بھی عرض کیا کرتا ہوں۔ احد کے دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اس وقت تک ابھی مرنے والوں پر رونے کی ممانعت نہیں آئی تھی، نوحہ کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ مدینہ طیبہ میں ایک جماعت تھی خواتین کی جو مرنے والوں پر رویا کرتی تھی۔ اب وہاں صورتحال یہ تھی کہ احد میں کیونکہ 68 صحابہ انصار شہید ہوئے تھے اور 2 صحابہ مہاجر۔ مہاجر کیونکہ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، ان میں کوئی 1-2 عزیز و اقارب تھے، وہ ہر ایک کی لاش پر وہ اپنے مہاجر بھائیوں کی لاش پر تھے، اور مہاجر تو شہید ہی 2 آدمی ہوئے تھے۔ لیکن انصار کیونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، تو مدینہ منورہ سے جو ہی کسی آدمی کی شہادت کی اطلاع ملتی اور اس کی شناخت ہو جاتی، تو مدینہ منورہ سے پورا خاندان اس پر رونے کے لیے آ جاتا، اور عرب میں اس وقت رونے کا ایک بڑا دستور تھا مرنے والوں پر۔ تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے تھے، ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں گئے، اور اس خیال سے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے، اس جماعت کو لے آئے جو مرنے والوں پر رویا کرتے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ ادھر سے وہ جماعت جو مرنے والوں پر روتی تھی وہ پہنچی، ادھر سے حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی بہن پہنچی، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کرتے ہوئے لاش مبارک پر پہنچ گئے۔ اب یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی، پھوپھی بھی یعنی بہن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی، اور وہ جماعت بھی۔ اور ایک یہ اتفاقی امر ہے، طبعی امر ہے کہ آدمی ایک لاش پر کھڑا ہے، عزیز کی لاش پر کھڑا ہے، لوگ آتے رہیں، اس کو رونا نہیں آئے گا، لیکن جب اس کا سگا رشتہ دار آ جائے تو خام خواہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ ایک طبعی معاملہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی پہنچ رہے ہیں، اور مائی صاحبہ بھی پہنچ رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی پھوپھی، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال یہ ہے کہ ہاتھ، ناک، کان کٹے ہوئے ہیں۔ اب جذبات کے جس وقت پورے زور کے ساتھ مچلنے کا وقت آیا، اس وقت اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ آقا رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ عین اس وقت میں حکم آیا جس وقت میں گویا یوں کہیے کہ رونے کا وقت آیا، اور اس وقت جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عین اس وقت میں یہ حکم آ گیا۔ بس اصل تو ایمان اسی کا نام ہے نا
کہ شریعت جہاں جا کر روک دے بس وہاں رک جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اپنی پھوپھی کا خیال آیا کہ وہ عورت ذات ہے اور اس سے جذبات پر کنٹرول نہیں ہو سکے گا، لہٰذا سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ پھوپھی صاحبہ لاش کو نہ دیکھیں اور کہیں ان کی حالت غیر نہ ہو جائے، تو ان کو روکا۔ تو نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے نہیں، میں تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری رہتی تو سیدنا ابراہیم نبی ہوتے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا انتقال 1.5 سال کی عمر میں ہوا۔ بیمار ہیں، گھر سے اطلاع آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ حضرت ابراہیم کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور بہت عجیب بات فرمائی۔ پہلے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا ابراہیم ہم تیری موت پر بہت رنجیدہ ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ گویا اسلام کا مزاج سمجھایا، جہاں تک غم کی بات ہے، جہاں تک افسوس کی بات ہے، انسان جانور کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ جس مکان میں رہتا ہے اس مکان میں مانوس ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس موقع کا تو واقعہ نہیں ہے، لیکن مانوسیت کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہی ذی الحج گزرتا تو آپ اگلی قربانی کے لیے جانور خرید لیتے اور اس جانور کو آپ اس طرح پالتے جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو پالتے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ شام کو اس کو دودھ جلیبی کھلاتے۔ اچھا چند دن جو اس کو رکھتے تو اس کے بعد وہ مانوس ہو جاتا، اور لکھا ہے کہ اتنا مانوس ہو جاتا کہ جب آپ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے وہ آپ کے ساتھ چلا جاتا، آپ درسگاہ میں چلے جاتے وہ باہر بیٹھا رہتا، جب تک آپ سبق پڑھاتے رہتے وہ باہر ہی بیٹھا رہتا، جب آپ سبق پڑھا کے آتے پھر وہ آپ کے ساتھ آ جاتا۔ پھر جس دن قربانی کا وقت ہوتا اس دن اس کو نہلا دھلا کر اس کو بڑا تیار کر کے لے جاتے، اور پھر جب اپنے ہاتھ سے اس کی قربانی کرتے تو پھر آپ کی خود اپنی بھی چیخیں نکل جاتی اور اس کے فراق میں روتے، اور پھر یہ عرض کرتے کہ یا اللہ جو میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا وہ میں نے تیرے راستے میں قربان کر۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ انسان تو جانور کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، جانور اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، پھر آخر جن لوگوں کے ساتھ ساری زندگی گزری ہو، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کی وفات پر غم کا آنا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو آ جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس کی حدود متعین کی ہیں۔ آنکھوں کا بہہ جانا، آنسوؤں کا آ جانا، جی بے ساختہ رونا آ جانا یہ منع نہیں، تاہم اس کے ایسے کارنامے جو اس نے زندگی میں نہ کیے ہوں ان کو کر کے واویلا کرنا، رونا، نوحہ کرنا، آوازیں نکالنا، غیر محرم مردوں کے سامنے پیٹنا،
یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا، جس کا جوان بچہ فوت ہو جاتا تو وہ شخص اس غم کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بدن کے کپڑے اتار دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک شخص کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ فلاں شخص جنازے کے آگے کپڑے اتار کر آ رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو روکو ورنہ میں اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تاہم تکلیف کا ہونا، غم کا ہونا، یہ ایک طبعی امر ہے، انسان مانوس ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو یہ غم آتا ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی۔ لیکن حدود متعین ہیں شریعت کے ہاں۔ یہ تو ہے تعزیت، اظہار ہمدردی کرنا، ہمدردی کے الفاظ کہنا، 3 دن تک ان کو، مرنے والے کے گھر والوں کو کھانے پکانے سے ان کو بچانا کہ وہ کھانے پکانے میں مصروف نہ ہوں بلکہ اپنے مہمانوں کے ساتھ تعزیت میں شریک ہوں۔ اگرچہ ناراض نہ ہونا، تبہ مبارک پر گرا نہ ہو۔ ہمارے ہاں جس طرح شادی کرنا ایک مستقل مسئلہ ہے، اس طرح مرنے کو بھگتانا یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اتنے اس میں تکلفات ہم نے ڈال دیے، اتنے ہم نے مسائل پیدا کر دیے کہ آج یہ مشکل ہو۔ جو آدمی فوت ہو جائے اس کے عزیز و اقارب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، مہمانوں کو کیسے سنبھالا جائے۔ مرنے کے بعد، جنازے کے بعد اعلان ہوگا مہمان کھانا کھا کر جائیں۔ مہمان کھانا کھانے والے تھوڑے ہوں گے، میزبان زیادہ ہوں گے۔ وہاں کے لوگ، مقامی لوگ کھانا کھانے والے زیادہ ہوں گے۔ پھر لوگ پکڑ پکڑ کر کھانے پر بٹھا رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ولیمہ تو نہیں ہو رہا، کوئی ولیمہ تو نہیں ہو رہا۔ پھر ہم، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ 3 دن تک شریعت کہتی ہے کہ گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے تاکہ جو مہمان قریب یا دور سے آنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ تعزیت میں مصروف رہیں اور ان کو کھانے پینے کی، کھانے پلانے کی مشقت نہ ہو۔ اس کے لیے کون کھانا دے، کون نہ دے، کس کا کھانا دینا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں فلاں کا کھانا فلاں دے گا، فلاں کا کھانا فلاں دے گا، یہ بھی تو مسائل ہیں نا ہمارے ہاں۔ بس کوئی مسلمان ان کے کھانے کا انتظام کر لے، جس کے پاس گنجائش ہو، جس کے پاس گنجائش نہ ہو، یہ تو ہمارے ہاں فلسفہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فلاں فوت ہوا ہے، اس پر فلاں رشتہ دار نے کھانا دینا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کی گنجائش ہو یا نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ گنجائش نہ ہو تو کیا ہوا؟ قرض لے کر دے، چاہے بیچارہ ساری زندگی وہ قرض نہ اتار سکے۔ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ محلے پڑوسی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی رشتہ دار کا حق۔ جس کے پاس گنجائش ہو وہ کھانے کا انتظام کر لے، اور جو کھانے کا انتظام کرنا چاہے تو چاہیے مرنے والوں کو کہ اس کو اجازت دے دے کہ اب بھائی نے کرنا ہے، یہ بچی والوں نے کرنا ہے، یہ بچے والوں نے کرنا ہے۔ اس کا شریعت میں کوئی سلسلہ۔ یہ ہے تعزیت۔ دوسرا کام ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا کوئی کام کرتے وقت یہ نیت کر لینا کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے بھائی کو یا میرے فلاں مرنے والے کو پہنچے۔ بس اس نیت کے ساتھ پڑھنا، اس نیت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فرمائیں کہ اگر میں اپنے والد کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں لوگوں کی موجودگی میں لوگوں کو بلا کر سکتا ہوں
تو کیا تنہا بھی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی ایسا بولیں ذرا، کہیں ہمارے نظریے کے خلاف نہ ہو۔ اکیلے بھی میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک بات اور بتلائیں، جس اخلاص کے ساتھ اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے میں پڑھ سکتا ہوں، میرے والدین کے لیے کوئی دوسرا بھی اس اخلاص کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے جس اخلاص کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے؟ لیکن پتہ نہیں یہ بات ہم سمجھنے کے باوجود ہمارا عمل اس کے خلاف، سمجھتے ہم ہیں، مسئلہ ہمیں معلوم ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست سب نظر آ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھتے ہیں ہم بات کو۔ لیکن اگر آپ ناراض نہ ہوں، جب ایصال ثواب کا وقت آئے گا، ہم کوشش کریں گے کسی مدرسے سے بچے مل جائیں، وہ قرآن کریم پڑھ لیں، بچے مل جائیں، وہ سارا دن قرآن کریم پڑھیں، مگر بیٹے جتنے اخلاص سے بھی وہ پڑھ سکیں گے؟ تو وزن تو اعمال میں اخلاص کی وجہ سے آتا ہے، زیادتی کی وجہ سے نہیں آتا۔ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی میں اپنے والد صاحب کے لیے قرآن کریم لینا چاہتا ہوں، کہ آپ نے قرآن کریم پڑھ رکھے ہوں وہ ہمیں دے دیجئے، تعداد بڑھ جائے کہ ہم نے والد صاحب کو اتنے قرآن کریم بخشے ہیں، وہاں تعداد نہیں ہے بھائی، اعمال کو گنا نہیں جائے گا قیامت کے دن، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اور وزن جو ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اتنا زیادہ وزن ہو۔ پھر کیا شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت متعین کیا ہے کہ آپ اس دن ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس کے سوا نہیں۔ ایصال ثواب ہر وقت ہو سکتا ہے، ہر جگہ سے ہو سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کو سورۃ اخلاص آتی ہے، بس آپ وہی پڑھ کے ثواب پہنچا دیں۔ آپ کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، آپ وہی پڑھ کر ثواب پہنچا دیں۔ آپ چلے جا رہے ہیں راستے میں، پڑھتے ہوئے آپ ثواب پہنچا دیں۔ اس کے لیے کسی جگہ جمع ہونا، رشتہ داروں کا جمع ہونا، کوئی دن متعین کرنا، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ جہاں سے جتنا چاہیں گے وہ ثواب مل جائے گا۔ مگر اس پر بھی ہم تکلف کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کھانے کا ایک انتظام ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں پھر ہم ایصال ثواب بھی کیا کرتے ہیں۔ تو جو مرنے والا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو ثواب کی ضرورت روز ہوتی ہے یا کبھی کبھی؟ جی تو اولاد کو وہ ایصال ثواب روز کرنا چاہیے یا کبھی کبھی؟ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ضرورت روز ہے تو پھر ایصال ثواب بھی روز۔ تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے قریب کے بزرگوں میں گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے قرآن کریم حفظ کیا اس دن میرے والد صاحب، ان کا نام تھا محمد احمد، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر مجھے کہا کہ بیٹا میں نے قرآن کریم تمہیں حفظ کرایا ہے، تمہارے لیے نہیں کرایا، اپنے لیے کرایا ہے۔ میں نے تمہیں قرآن کریم پڑھایا ہے مگر تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے پڑھایا ہے۔ تم اس طرح کرنا کہ مرنے کے بعد بھول تو جانا ہی ہے، لیکن مجھے بھولنے میں تھوڑی سی دیر کرنا، جلدی نہ بھول جانا، تھوڑی سی دیر کرنا۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں چھوٹا تھا،
یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ والد صاحب کو جلدی نہیں بھولنا، تو میں نے روزانہ مغرب کی سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنا شروع کیے۔ 2 نفل پڑھتا اور ان میں 1 پارہ قرآن کریم کا تلاوت کرتا اور اس کا ثواب اپنے والد کو پہنچاتا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال ہو گئے آج میرے والد صاحب کی وفات کو، تو میں نے اپنے والد کو بھولنے میں تاخیر کی۔ 30 سال میں فرماتے ہیں سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یا صحت، میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ تو بھئی ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، مگر روز کی بنیاد پر کریں، یہ سالانہ کی بنیاد پر نہ کریں کہ سال والد صاحب انتظار کریں کہ سال کے بعد بیٹا ثواب پہنچائے گا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر کریں، ہر وقت کی بنیاد پر کریں۔ نمبر 2، ایصال ثواب کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ بعض ساتھی بیچارے بہت سادہ ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ لیا، اب بیٹھیں کہ مولوی صاحب سے ملاقات ہوگی، مسجد میں جائیں گے، جا کر لکھ کر پیش کریں گے، حضرت ہم نے اتنے قرآن کریم پڑھے ہیں، اتنا کلمہ شریف پڑھا ہے، اتنا درود شریف پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دیجئے۔ بابا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، ادھر سے آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ادھر پہنچنا شروع ہو گیا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس ادھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، جب آپ نے نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا بس پہنچنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ اور خیرات کے لیے ناراض نہ ہونا، اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمیں دھوکہ دینے کی عادت ہے، وہ عادت جاتی نہیں، کوشش کرنے کے باوجود نہیں جاتی۔ ناراض نہ ہونا، جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی، دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، دعا میں جانتا نہیں، تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ بھئی جنازہ دعا کا نام ہے نا، دعا کرنے کے لیے میں آیا ہوں اور دعا کے الفاظ مجھے نہیں آتے، لوگ سمجھ رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں، الفاظ مجھے نہیں آتے، تو کیا میں دھوکہ نہیں کر رہا؟ دھوکہ کرنے کے ہم عادی، پھر 50 سال 60 سال عمر ہو گئی، دنیا کی اور ساری چیزیں میں نے سیکھ لی، مگر میں نے جنازے کا طریقہ نہیں سیکھا، جنازے کی دعا نہیں سیکھی، بلکہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، غسل دینے کے لیے آدمی نہیں مل رہا، میں غسل کا طریقہ نہیں جانتا، بھئی کیا الجبرا پڑھنا ہے اس پہ کوئی؟ غسل کا طریقہ میں نہیں جانتا، میں نہیں سیکھا، اور بعض لوگ تو میت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی میت کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیا تو غسل دینے والا شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن کا معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اتنا ثواب ہے میت کو غسل دینا، اتنا بڑا ثواب ہے کسی میت کو غسل دینا اللہ کی رضا کے، لیکن ہمیں اس کا طریقہ نہیں آتا۔ اب اس کے بعد ہم خیرات کرتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، کوئی تنقید مقصود نہیں ہے، تنقید نہیں کرنے آیا آپ پر۔ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں، ہم سب کا یہی حال ہے۔ اب ہم جمع ہے ایصال ثواب کے لیے یا تعزیت کے لیے، اب ہمارا عنوان کیا ہوگا؟ 10واں دن ہے یا 20واں دن ہے یا جو بھی دن ہے کہ ہم خیرات کر رہے ہیں۔
والد صاحب کے، والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خیرات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایصال ثواب کے علاوہ بھی کبھی آپ نے خیرات کی ہے؟ جب میں اور آپ اس کے علاوہ خیرات کرتے ہیں پھر وہ ہم اس شخص کو دیتے ہیں جس کو صدقہ اور زکوٰۃ لگ سکتی ہو۔ لیکن مرنے کے موقع پر جو ہم خیرات کرتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، وہ خیرات پھر ہم خود کھا لیا کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، وہ خیرات ہم خود کھایا کرتے ہیں، جبکہ نہ مجھے خیرات لگتی ہے نہ آپ کو لگتی ہے۔ ہم میں 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خیرات نہیں لگتی، مگر وہ خیرات ہم کھا لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کبھی اگر ہم خیرات کریں تو پھر ہم وہ خیرات یتیموں اور مساکین کو دیا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر وہ خیرات ہم خود کیوں کھا لیا کرتے ہیں، جبکہ ہم تو خیرات کے مستحق نہیں، نہ تو مجھے خیرات لگتی ہے اور نہ آپ کو لگتی ہے۔ تو گویا کہ یا تو یہ خیرات نہیں ہے، اور اگر یہ خیرات ہے پھر میرے اور آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ خیرات تو حق ہوتا ہے فقیر اور مسکین کا۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ تو ہمارا حق تو نہیں، یہ تو ان کا حق ہے۔ ہاں، یا ہم اس کو خیرات نہ کہیں، ہم اس کو یہ کہیں بھی مہمان آئے ہو بس کھانا بنایا۔ مہمانوں کے لیے کھانا بنانے سے کون منع کر رہا ہے؟ شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ اگر خیرات کہہ رہے ہیں اور ایصال ثواب کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر بھائی جو خیرات کے مستحق ہیں پھر ان کو دیجئے، پھر دھوکہ نہ کیجئے میت کے ساتھ۔ لوگ سمجھ رہے ہیں میں اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، میں تو کھانا بنا رہا ہوں۔ اور خیرات کا حکم کیا ہے؟ شریعت اس کا طریقہ کیا بتلاتی ہے کہ کیسی ہو، وہ کس طرح دینی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آگ ہے، اس کو پگھلا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ہوا ہے، اس کا رخ بدل دیتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، مومن کا وہ صدقہ ہے جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو اس کی خبر نہ ہو۔ جو برادری میں اعلان کرا کر ہو، جو میری ناک کی بچت کے لیے ہو، وہ صدقہ نہیں۔ پھر میں اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کے لیے ایک کام کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ سمجھ لیجئے، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے مال سے کرنا چاہیے، نہ کہ مال مشترک سے، کیونکہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، جس چیز کا وہ مرنے سے پہلے مالک تھا وہ ساری چیز مال وراثت بن جاتی ہے، اور مال وراثت میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، تو جب تک ان تمام شرکاء کی اجازت نہ ہو اس وقت تک خیرات کرنا جائز نہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے، کوئی آدمی فوت ہوا، چارپائی اٹھاؤ خیرات کر دو، اس کے کپڑے اٹھاؤ خیرات کر دو، فلاں چیز اٹھاؤ خیرات کر دو، اور نہ کوئی ملے تو امام مسجد کو دے دو۔ حرام ہے، حرام۔ ورثاء کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے۔ جب ایک چیز میری ملکیت ہی نہیں، میں کیسے خیرات کر سکتا ہوں؟ ایک چیز کا میں مالک ہی نہیں ہوں،
مالک تو میرے ساتھ میرے دوسرے بھائی بھی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر اگر میں دے رہا ہوں تو مجھے کیا حق ہے اس کے دینے کا؟ مجھے اس کے دینے کا کوئی حق نہیں۔ اور ہمارے ہاں وراثت بھی دو چیزوں میں ہوا کرتی ہے عام طور پر، مکان میں اور زمین وغیرہ میں۔ جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو تو ہم وراثت سمجھتے نہیں، اور فقہا کہہ رہے ہیں کہ وراثت گھر میں پڑی ہوئی ماچس کی ڈبیا بھی ہے، گھر میں پڑا ہوا جھاڑو بھی وراثت میں داخل ہے۔ ایک اللہ والے گئے کسی آدمی کی بیمار پرسی کے لیے، وہاں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی انتقال ہوا جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر چراغ بجھا دیا، اپنے خادم کو بھیجا کہ بھائی باہر سے چراغ لے کر آؤ، دیا لے کر آؤ اور اس کو جلاؤ۔ دیا لے آئے، اس کو جلایا۔ خدام نے پوچھا حضرت یہ آپ نے آج کیا کیا؟ فرمایا پہلے چراغ اس کی ملکیت میں جل رہا تھا، اب یہ ورثاء کا بن گیا، معلوم نہیں ہے ورثاء کی طرف سے اس کے جلانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وراثت ہوتی ہے، بس مکان میں ہو گئی، زیادہ ہو گیا زمین میں ہو گئی، اور وہ بھی وراثت مجھے معاف کرنا بیٹوں کے لیے ہوتی ہے، بیٹیوں کے لیے نہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھ پڑھ کے پیشانی پر ہماری محراب بن جاتے ہیں۔ ثواب کا کام ہے، فرض ہے، پڑھنی چاہیے، نماز سے منع نہیں کر رہا، خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے، لیکن 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور بہنوں کی وراثت بھی دبا کر بیٹھا ہوں، تبلیغی جماعت میں چلہ بھی لگا رہا ہوں، بہن کی وراثت بھی دبا کر بیٹھا ہوں، خانقاہ سے بیعت بھی ہوں اور بہن کی وراثت بھی دبا کر بیٹھا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 حصے دین معاملات کا نام ہے، 1 حصہ دین عبادات کا نام ہے۔ 1 حصہ دین عبادات کا نام ہے اور 3 حصے دین معاملات کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیوں فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہے؟ بات معاملات کی ہے، اور معاملات میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بالخصوص وراثت کے مسئلے میں توبہ تو۔ بچیوں کی جب بات آئے گی ہمارے ذہن میں اس کے ہزاروں افسانے ہیں، یہ سنا کر مجھے تو مطمئن کیا جا سکتا ہے، برادری کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز دبائی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ عجیب صورتحال ہے ہماری۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بھائی باقی بہن کے لیے ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے، مگر جب زمین کی تقسیم کی باری آئے گی تو اب اس کو یاد آئے گا کہ زمین کا بانٹنا تو ماں کا تقسیم کرنا ہے۔ جب بھائیوں کو بانٹ کر دے رہا ہے اس وقت ماں تقسیم نہیں ہو رہی۔ ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ غریب کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں۔ غریب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیک اعمال کے انبار لے کر آئے، ڈھیر لے کر آئے،
مگر اس نے لوگوں کا مال کھا رکھا ہو، لوگوں پر زیادتیاں کر رکھی ہوں، پھر وہاں دینے کے لیے مال تو ہوگا نہیں، اعمال دینے پڑیں گے، اعمال دے دے کر اس کے اعمال ختم ہو جائیں، اور پھر اس کے پاس دینے کے لیے اعمال نہ رہیں، مگر حق لینے والے آ جائیں تو ان کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں، یہ غریب ہے۔ دنیا میں تو کام چل جائے گا، دنیا میں کام چل جائے گا، دنیا میں چالاکی سے بھائی کی زمین، بھتیجوں کے زمین معاف کرنا اپنے نام لگوائی جا سکتی ہے، ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ سب چکر دنیا میں چل سکتے ہیں، علیم بذات الصدور کے سامنے کوئی چکر نہیں چل سکتا۔ وہاں جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، پھر قرآن کہتا ہے، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا گیا، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا گیا۔ بس ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعات سنانے کا مقصد عبرت کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، واقعہ تو بڑا عجیب سا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک رات کو اپنے گھر سے نکلا گشت کرنے کے لیے، بڑا بادشاہ تھا، ہندوستان کا نیک دل انسان تھا۔ باہر نکلا تو باہر 3 ڈاکو بیٹھے مشورہ کر رہے تھے، سلطان محمود غزنوی کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مشورہ کر رہے۔ محمود غزنوی نے بھی بھیس بدلا ہوا تھا، جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، گپ شپ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ ڈاکو ہیں۔ کدھر جا رہے ہو بھائی؟ محمود غزنوی کے گھر جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، غریب ہیں، محتاج ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی ساتھ لے چل پڑے۔ راستے میں جاتے جاتے محمود غزنوی کو ایک خیال آیا، اس زمانے میں اتنا ڈاکہ نہیں تھا جتنا آج کے زمانے میں، تو کوئی پہچان نہیں رہی، تو خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح، کوئی ان میں کوئی صلاحیت بھی ہے ڈاکہ ڈالنے کی، یا ویسے ہی نکل کھڑے ہوئے؟ اور بھائی ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو اور جا بھی سلطان محمود غزنوی کے گھر میں رہے ہو، کوئی ہنر بھی جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں ہنر جانتا ہوں۔ کیا ہنر جانتے ہو؟ کہا میں ہنر یہ جانتا ہوں کہ جب کتا بھونکتا ہے نا، اس کی آواز کو پہچان لیتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بڑا ہنر تھا۔ دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی تم؟ اس نے کہا میں بھی ایک ہنر جانتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میرے ناک میں ایسی کشش ہے کہ میں خزانہ جتنی دور پڑا ہو میں سونگ کر بتلا دیتا ہوں کہ فلاں جگہ ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا میں ایک ہنر جانتا ہوں، ہنر میرا بڑا عجیب ہے، اگر کسی آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور میری داڑھی ہل جائے، اور بادشاہ کی داڑھی ہل جائے، تو پھانسی سے اس کو نجات ہو جاتی ہے۔ ہاں نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں بھی ایک ہنر جانتا ہوں۔ کیا ہنر جانتے ہو؟ کہا میں یہ ہنر جانتا ہوں کہ سخت اندھیری رات میں جس کو دیکھ لوں دن میں پہچان لیتا ہوں۔ اب انہوں نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ جو ہمارے ساتھ جا رہے ہو تم بھی کچھ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اس نے کہا ہاں میں بھی ایک ہنر جانتا ہوں، اگر میری داڑھی ہل جائے تو جس آدمی کو پھانسی لگنی ہو اس کو نجات مل جاتی۔ انہوں نے کہا تو کام بن گیا، اگر خدا نخواستہ پکڑے گئے تمہاری داڑھی ہلا دیں گے اور جان چھوٹ جائے گی۔ اب عجیب محمود غزنوی حیرت میں ہے کہ یہ بڑے فنکار لوگ ہیں۔ اب جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کتا بھونکا۔ محمود غزنوی کو کیونکہ تشویش تھی، اس لیے کہا کہ کتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی کتا تو یہ کہتا ہے کہ خیال سے جانا بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ کہہ رہا ہے۔ محمود غزنوی کے تو پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ یار دماغ خراب ہے تمہارا، اس وقت بادشاہ یہاں کیا لینے آیا؟ بس وہ محمود غزنوی کی باتوں میں آگے اور آگے چل پڑے۔ خزانہ سونگنے والے نے بتلایا کہ خزانہ یہاں دفن ہے۔ وہ لوگ اندر داخل ہو گئے، محمود غزنوی کو باہر پہرے پر کھڑا کر دیا۔ محمود غزنوی یہاں سے کھسکا اور جا کے اپنے کارندوں کو اٹھایا اور سب کو گرفتار کروا لیا، اور سب کو علیحدہ علیحدہ گرفتار کیا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ محمود غزنوی تمہارے ساتھ تھا، لہٰذا سب پکڑے گئے۔
صبح محمود غزنوی اپنا بھیس بدل کے شاہانہ لباس میں جا کے تخت پر بیٹھ گیا. ان کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا. قاضی نے پوچھا ہاں بھائی. تو وکیل نے بتلایا جی کہ انہوں نے رات کو سرکاری وکیل نے کہ انہوں نے رات کو بادشاہ کے مکان میں سن لگانے کی کوشش کی اور اس وقت یہ گرفتار ہو گئے. تو قاضی نے پوچھا ایک شخص سے ہاں بھائی. اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں جان کر پکڑ لائے ہیں باہر سے پھرتے ہوئے, ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا نہیں جی ہم نے ایسا کوئی کام نہیں. تیسرے سے پوچھا, اس نے کہا جی ہم نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی, ہم پکڑے گئے. تو قاضی نے کہا کہ سیاستاً تمہارے قتل کا حکم دیا جاتا ہے, تم نے اتنا بڑا جرم کیا, شاہی خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی, آخری خواہش ہے تو بیان کرو. اب یہ جو شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے, تو اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہا میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. اس نے جو لطیفہ سنایا تو محمود غزنوی کی داڑھی ہل گئی. محمود غزنوی کی داڑھی جو ہلی تو اصول یہ تھا کہ ان کو پھانسی سے آزادی مل جائے, تو ان کو لے جایا گیا اور لے جا کر چھوڑ دیا گیا. اب جب تینوں ملے تو ان دونوں نے کہا بدبخت تیرا بیڑا غرق ہو جائے, بادشاہ کو ویسے رحم آ گیا جو ہمیں چھوڑ دیا, ورنہ تجھے کس نے کہا تھا کہ اقرار کر لو؟ اس نے کہا میں اقرار کیسے نہ کرتا, تخت پر جو بیٹھا تھا وہ مشورے میں ساتھ تھا, سن لگانے میں ساتھ تھا, میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی عجیب بات کرتے ہیں. کہا جب انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا نا تو اپنی چرب لسانی سے کوشش کرے گا اپنی باتوں کا جواب دینے کی اور ہر چیز کا عذر بیان کرنے کی. اللہ کا حکم ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اس کی زبان پر مہر لگاؤ, اس کے ہاتھوں کو ہم سے بات کرنے دو. انسان کے ہاتھ بات کریں گے, انسان کے پاؤں بات کریں گے, ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے, پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا, زمین اس کے خلاف گواہی دے گی, آسمان اس کے خلاف گواہی دے گا. جب یہ سارے موقع کے گواہ پیش ہوں گے, انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ آج کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا, میں آج سے پہلے مٹی ہو جاتا. تو محمود غزنوی اپنا مولانا روم لکھتے ہیں کہ جس طرح ڈاکو انکار نہیں کر سکے کیونکہ محمود غزنوی ساتھ تھا, اس طرح ہم بھی کل قیامت میں اللہ کے ہاں انکار نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا. لہٰذا بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں یہ دھوکہ چل سکتا ہے, وہاں نہیں چل سکے گا. علیم بذات الصدور کے سامنے یہ دھوکہ نہیں چل سکے گا. لہٰذا ہمیں اس موقع پر, یہ فوتگی کا موقع ہے, ہمیں اس موقع پر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اور سب سے پہلے ہم نے اگر کسی کا حق دینا ہے, کسی کا حق ناجائز دبا رکھا ہے, میں نے اپنی چالاکی سے دبا رکھا ہے, یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہنیں مجھ سے لے نہیں رہی, بہنیں مجھ سے مانگ نہیں رہی, کیسے مانگیں؟ جو بہن اپنا حصہ مانگ لیتی ہے پھر وہ ساری زندگی بھائی کے دروازے نہیں آ سکتی, تو اس صورتحال میں کیسے مانگے گی؟ لہذا اس نے تو کہنا ہے کہ میں نے معاف کر دیا. یہ اس طرح معافی سے کام نہیں چلے گا, کل قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. اور سب سے مشکل معاملہ قرضے کا معاملہ ہوگا, سب سے مشکل معاملہ حقوق العباد کا معاملہ ہوگا. حقوق اللہ رب چاہے گا معاف کرے گا, رب چاہے گا پکڑے گا, مگر حقوق العباد اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک جس کا حق کھایا ہے وہ معاف نہ کر دے. ہم اس موقع پر توبہ کریں. کسی کا حق کھایا ہے, آج کام چل رہا ہے, توبہ کریں. آج واپس کر دیں, آسان ہے, یہاں دینا آسان ہے, یہاں دینا آسان ہے, آگے دینا بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاجی صاحب کی والدہ محترمہ کو کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے.
اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم جو کچھ دین کی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، قرآن کریم پڑھا سنا گیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم آقا جو کہنے میں غلطی ہوئی، کمی کوتاہی ہوئی، اپنی مہربانی سے معاف فرما۔ جو صحیح بات کہی گئی اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آئندہ بھی وہ کہنے کی توفیق عطا فرما جس پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ حضرت حاجی صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ پر رحمت نصیب فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ سب کے قبور کو منور فرما۔ ہم سب کی جانب سے ہمارے والدین کو اپنی شائن شان جزا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، کل بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد سے نوازے ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ اپنے سچے پکے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، پیچھے رہنے والے عزیز و اقربا کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ آمین بجاہ